السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبرائيل هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع نساء هذه الأمة مع الأزواج لرجح علم عائشة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشري يا عائشة قد برأك الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین گرامی، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعوں کے بیانات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہماری اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی معاشرت پر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ جب تک سیدہ خدیجہ دنیا میں حیات رہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی اور شادی نہیں فرمائی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ کا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہوا اور سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہوا۔ آپ کی دوسری زوجہ سیدہ سودا بنت زمعہ ہیں یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، دونوں قول ہیں۔ اس لیے آج ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور کی زندگی کیسے گزری اور سیدہ عائشہ کو اللہ نے کیا کمالات عطا کیے تھے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کیسے ہوا؟ روایات میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی گھر والی وہ حضور کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو آپ کا نکاح ایک کنواری سے اور ایک بیوہ سے، سیبہ سے کروا دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کو انہوں نے یہ پیشکش کی جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو چکا تھا اور انہوں نے محسوس کیا کہ آقا کو خدمت کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کو خدمت کی بھی ضرورت تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم امت تک پہنچانے کے لیے بھی ازواج مطہرات کی ضرورت تھی۔ آپ کی گھریلو زندگی کیسے تھی یہ تو ازواج مطہرات ہی بتا سکتی ہیں۔ آپ نے غسل کیسے فرمایا، گھر والیوں کے ساتھ، گھر والیوں کو علم ہے۔ تہجد کیسے پڑھی، گھر والیاں بتا سکتی ہیں۔ رات کو کتنا حصہ آرام کرتے تھے، گھر والیاں بتا سکتی ہیں۔ بیویوں کے ساتھ نبھا کیسے تھا، گھر والیاں بتا سکتی ہیں۔ اولاد کی تربیت کیسے کی، گھر والیاں بتا سکتی ہیں۔ سسرالیوں کے ساتھ نبھا کیسے تھا، یہ گھر والیاں بتا سکتی ہیں۔ میاں بیوی کے اور خواتین کے مسائل کا حل کیا ہے، ازواج مطہرات بتا سکتی ہیں۔ چنانچہ غسل کے اکثر مسائل، حیض و نفاس کے مسائل، عورتوں کے مخصوص مسائل امت کو ازواج مطہرات سے پہنچے اور سب سے زیادہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پہنچے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال سے اوپر ہو چکی تھی، آپ کو رفیق حیات کی ضرورت تھی۔
تجرد کی زندگی گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور مسائل امت تک پہنچانے کے لیے بھی رفیق حیات کی ضرورت ہے۔ آپ کی خیرخواہی میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے حضور کو یہ پیشکش کی کہ میں آپ کا نکاح ایک کنواری سے اور ایک غیر کنواری سے کروا سکتی ہوں۔ آپ نے پوچھا کنواری کون ہے اور غیر کنواری کون ہے؟ تو فرمانے لگی غیر کنواری تو سیدہ سودا بنت زمعہ ہیں، اور کنواری سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق ہیں۔ آپ نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی کہ تم بات چلاؤ۔ روایات میں آتا ہے یہ خاتون سیدہ عائشہ کی والدہ محترمہ جن کا نام سیدہ ام رمان تھا، اور یہ ام رمان صحابیہ ہیں اور عظیم الشان صحابیہ ہیں جو امی عائشہ کی والدہ ہیں۔ ابو بکر جو حضرت عائشہ کے والد ہیں ان کا مقام تو سب جانتے ہیں۔ ام رمان جو حضرت عائشہ کی والدہ ہیں ان کا انتقال ہوا، اور ان کو جب قبر میں لٹایا جا رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ام رمان کے بارے میں کہ جس نے جنت کی حور عین دیکھنی ہو تو حور عین کو دفن کیا جا رہا ہے۔ جنت کی حور عین آپ نے قرار دیا سیدہ عائشہ کی والدہ سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ ابو بکر تو ابو بکر ہیں، ابو بکر کی گھر والی کا یہ مقام ہے۔ ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں ہر دروازہ پکارے گا ابو بکر کو کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ، اور ابو بکر کی گھر والی کا یہ مقام ہے کہ حضور نے انہیں حور عین قرار دیا ہے، جنت کی حور عین قرار دیا ہے۔ پیغام پہنچایا کہ عائشہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا جائے۔ سیدہ ام رمان نے کہا انتظری حتی جاء ابو بکر، آپ ٹھہرے ذرا انتظار کریں، میں اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر کیسے جواب دوں؟ ابو بکر آئیں گے میں جواب دوں گی۔ ابو بکر تشریف لے آئے۔ ام رمان نے ابو بکر سے کہا کہ عثمان بن مظعون کی گھر والی حضور کی اجازت سے پیغام لائی ہیں عائشہ کے رشتے کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان سے پوچھ لیں کہ کیا وہ عائشہ ان کے نکاح کی صلاحیت رکھتی ہیں، شرعاً جائز ہے، وہ اس قابل ہیں کہ ان سے نکاح بھی ہو جائے؟ حضور کے پاس جواب گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ ابو بکر میرا بھائی ہے، میں ابو بکر کا بھائی ہوں، لیکن عائشہ میرے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں ابھی میرا نکاح عائشہ سے نہیں ہوا تھا، جبریل امین جنت کے ریشم کا غلاف لائے، ایک روایت میں ہے سبز رنگ کا رومال تھا جنت کا، اور مجھے پیش کر دیا، اور مجھے پیش کر کے کہا اس کو کھولیے۔ فلما کشفتہ فاذا ہی عائشہ، میں نے جب وہ رومال کھولا تو اس رومال میں عائشہ کی تصویر تھی، اور مجھے یہ اطلاع دی کہ اللہ کہتے ہیں ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ عائشہ آپ کی دنیا کی بھی بیوی ہے، آپ کی جنت کی بھی بیوی ہے۔ حضور کو پہلے علم تھا، اللہ نے پہلے اطلاع دے دی تھی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی اجازت دی تو یہ خاتون پھر گئیں، اور ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور سے کہیے تشریف لائے. اور اس سے قبل بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے لیے رشتہ آ چکا تھا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا. اس وقت جبیر ابن مطعم مسلمان نہیں ہوئے تھے. جبیر ابن مطعم کے بیٹے کے لیے رشتہ آ چکا تھا. ابو بکر کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، ابو بکر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ابھی ابو بکر نے وعدہ کیا بھی نہیں تھا، لیکن ان کو جا کے اجازت لی، ان سے جا کے اجازت لی اور حضور کو ہاں کی. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہو، کوئی رشتے کا خطبہ دے چکا ہو، ایک تو حضور نے فرمایا کسی کے خطبے پر خطبہ نہ کرو، کسی کی رشتے کی بات چل رہی ہے تو اپنا پیغام تم نہ بھیجو. لا يخطب الرجل على خطبة اخی ولا يبيع الرجل على بيع اخی. کوئی کسی مسلمان کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دے، کوئی کسی مسلمان کے بھاؤ لگا دینے پر، سودے کے خریدار ہونے پر اپنا ریٹ نہ لگائے جب تک کہ وہ معاملہ مکمل نہ ہو جائے. حضور تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت عائشہ سے کر دیا گیا. امی عائشہ کہتی ہیں کہ میرا حضور سے جب نکاح ہوا تو میں 6 سال کی تھی. یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، ہجرت سے پہلے کی بات. ابھی عائشہ چھوٹی تھی، 6 سال کی عمر کی تھی جب حضور سے نکاح ہوا ہے. رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی. مشہور واقعہ ہے، مشہور باتیں ہیں. میں نے کچھ اور بھی باتیں عرض کرنی ہیں. حضرت عائشہ کی والدہ نے حضرت عائشہ کی خوراک اچھی کی تاکہ جلد جوان ہو جائیں، حضور کی خدمت کے قابل ہو جائیں. روایات میں آتا ہے وہ ان کے لیے خاص طاقتور خوراک کا اہتمام کرتی تھی. اسی دوران ہجرت ہوئی. حضرت ابو بکر نے تو حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی، گھر والوں نے الگ ہجرت کی. حضرت ابو بکر کا گھرانہ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آیا تو ہجرت کے بعد مقام سنوح پر حضرت ابو بکر نے گھر بنایا اور یہاں قیام تھا. 9 سال حضرت عائشہ کی عمر ہو چکی تھی. حضرت عائشہ جوان ہو گئی. 9 سال کی عمر کی بچیاں عرب میں جوان ہو جاتی تھی اور 9 سال کی عمر کی بچیوں کا نکاح کر دینے کا معمول تھا. 9 سال کی عمر کے بچوں کا بھی نکاح کرنے کا معمول تھا. آج بہت سے لوگ حضرت عائشہ کے نکاح پر اعتراض کرتے. بہت سے یورپین مغربی گستاخان رسول اللہ کے نبی کے خاندان کے اور حضور کے گستاخ حضور پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 9 سال کی لڑکی کا 54-55 سال کی عمر کے آدمی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا. اور آج کل کے لبرل سیکولر خواتین وہ جب اپنی آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں تو یہ بکواس بھی کرتی ہیں، یہ تبرہ بھی کرتی ہیں، حضور کی یہ توہین بھی کرتی ہیں. اس دفعہ بھی ایک پوسٹر اٹھایا ہوا تھا کہ مجھے تو 9 سال کی عمر میں پکڑ کر اس کو دے دیا گیا، میرا گلا دبا دیا گیا، اس کی آواز 5 وقت آ رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ حضور پہ چوٹ ماری جاتی ہے کہ حضور کی آواز اور حضور کا نام تو روزانہ 5 مرتبہ اذان میں لیا جاتا ہے اور عورت کا گلا دبا دیا گیا ہے اور عائشہ کو 9 سال کی عمر میں بھیج دیا گیا تھا. ان جاہلوں اور گستاخوں اور اللہ کے دین کے باغیوں
اور اللہ کے دین کے دشمنوں کو کیا خبر کہ نبی کی خدمت کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کو خاص طور پہ تیار کیا گیا تھا، وہ جوان ہو گئی تھیں، اور عرب کی ثقافت میں بچیاں جلدی جوان ہوتی تھیں جیسے آج کل بچیاں جلدی جوان ہوتی ہیں، اور عرب کی ثقافت میں جوان ہوتے ہی شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ یہ کوئی 1 2 3 4 نہیں، 20 ایسی مثالیں ہیں صحابہ کی اور اس وقت کے عرب کے لوگوں کی، بچیوں کی اور بچوں کی جن کی کم عمری میں بلوغ کے بعد شادی ہوئی۔ آج یہ جو قانون بنایا گیا ہے کہ 18 سال کی عمر سے کم عمر میں نکاح کرنا جرم ہے، جیل بھیج دیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، بالکل خلاف شریعت قانون ہے۔ حضور کی شریعت کو ذبح کیا گیا ہے یورپ کو خوش کرنے کے لیے۔ ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں نکاح مشکل ہو جائے، ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں فحاشی عام ہو جائے، ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں عریانی کا دورہ ہو، ایسا قانون بنائے جا رہے ہیں بے راہ روی ہو، بد چلنی ہو، بد کرداری ہو۔ زنا پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کم عمری کے زنا پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نکاح پہ پابندی، کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ کم عمری کا نکاح بھی ثابت ہے، حضور نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، عائشہ 6 سال کی تھی، رخصتی ہوئی عائشہ 9 سال کی تھی۔ حضور کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، اکمال فی اسماء الرجال، مشکات کے آخر میں چھوٹا سا اسماء الرجال پر ایک رسالہ لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اپنے والد سے صرف 11 سال چھوٹے تھے۔ تو کیا معنی ہوا؟ ان کے والد کی 10 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 1 سال کے بعد یہ پیدا ہو گئے، تو معنی یہ ہوا کہ اپنے والد سے وہ صرف 11 سال چھوٹے ہیں، اور آپ کے ملک کے قانون کے مطابق یہ شادی جرم ہے۔ جو کام حضور نے کیا اس کو جرم قرار دیا جا رہا ہے، ڈوب مرو۔ حضور نے جو کام کیا وہ جرم ہے۔ پیمانے بدل گئے ہیں، آج دین کو جرم بنایا جا رہا ہے، ایمان کو جرم بنایا جا رہا ہے، اسلام کو جرم بنایا جا رہا ہے۔ دینداروں کے لیے جیلیں ہیں، انڈیا کے جاسوسوں کے لیے قانون بن رہے ہیں۔ کل قانون پاس ہو گیا ہے کہ جو جاسوس کلبھوشن پکڑا گیا تھا، ہائی کورٹ اس کو انصاف دے، تک اس کے ساتھ بے انصافی ہوئی، اس کو انصاف دو۔ انصاف دینے کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ عجیب ملک کے اندر قانون سازیاں ہو رہی ہیں۔ میں ببانگ دول کہتا ہوں یہ قانون شریعت سے متصادم ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جو کام حضور نے کیا وہ امت کے لیے اسوہ ہے، وہ امت کے لیے نمونہ ہے، وہ امت کے لیے جائز ہے۔ بچہ جوان ہو جائے شادی کا حکم ہے، بچی جوان ہو جائے شادی کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا 3 کاموں میں دیر نہ کرو۔ الصلاۃ اذا اتت وقتہا، نماز کا وقت آ جائے نماز کی ادائیگی میں دیر نہ کرو۔ جنازہ تیار ہو جائے جنازے کے پڑھنے میں دیر نہ کرو۔ آج کل یہ بھی بدعت اور رسم بنتی چلی جا رہی ہے، 24 گھنٹے جنازہ رکھا ہوا ہے، فلاں آ جائے فلاں آ جائے فلاں آ جائے۔ یاد رکھو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت تو جنازہ گھر لانے کا حکم نہیں دیتی، جہاں انتقال ہوا شریعت کہتی ہے جنازہ پڑھو اللہ کے سپرد کر دو۔ کتنے صحابہ کی قبریں ملتان میں ہیں، کتنے صحابہ کی قبریں سندھ میں ہیں، کتنے صحابہ کی قبریں افغانستان میں ہیں، کتنے صحابہ ان کی قبریں کابل اور کندھار میں ہیں، کتنے صحابہ کی قبریں چین میں ہیں، کتنے صحابہ کی قبریں بخارا اور سمرقند اور ان علاقوں کے اندر ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی رواج نہیں تھا کہ جنازوں کو گھر لے جاؤ، گھر والے منہ دیکھیں گے، دیدار کریں گے، پھر جنازہ ہوگا، پھر تدفین ہوگی۔ آج دبئی سے میتیں لائی جا رہی ہیں، سعودی عرب سے میتیں لی جا رہی ہیں، اور بڑی بدبختی یہ ہے کہ مدینے کے قبرستان کو چھوڑ کر
پاکستان میں دفن کر رہے ہیں. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ جنت المعلا کے قبرستان کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر پاکستان میں دفن کر رہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے جنت البقیع کے بارے میں، اس قبرستان کے 70,000 مدفون کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے. اور جنت البقیع، بقیع غرقد کے قبرستان کے 70,000 مدفون بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ہر ایک جنتی کو اللہ شفاعت کا حق دیں گے، اس کی سفارش سے 70,000 اور بندے جنت میں جائیں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں کی خواہش ہوتی تھی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی تھی کہ جنت البقیع کے قبرستان میں جگہ مل جائے. ہمارے کتنے اکابر وہاں سوئے ہوئے ہیں. امت میں ہر دور میں ہزاروں لوگ ہجرت کر کے مدینہ اس لیے چلے گئے تھے کہ موت بھی مدینہ میں آئے اور قبر بھی حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں بنے. جنت البقیع حضور کے قدموں کی طرف ہے. حضور علیہ السلام ان کے نگران ہیں. کل قیامت کے دن حضور ان کو ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، عمر اٹھیں گے، پھر جنت البقیع والے اٹھیں گے، پھر میں آگے جا کر جنت المعلا جو مکے کا قبرستان ہے جہاں سیدہ خدیجہ آرام فرمائیں، میں ان کے مدفونین کا انتظار کروں گا اور پھر ان سب کو لے کر میں میدان حشر میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں. یہ غلط ہے جنازوں پہ انتظار کرنا اور 48 گھنٹے جنازہ میت ہو، حکم ہے اس کو اس کے مقام کی طرف پہنچاؤ. حضور نے فرمایا یہ مستری ہے، یہ مستراح ہے. اگر یہ جنتی ہے تو دنیا سے راحت پا کے جنت میں چلا جائے گا، اگر یہ جہنمی ہے تو اس کو جلدی دفن کرو تاکہ اس سے اللہ کی ساری مخلوق کو راحت پہنچے، آرام پہنچے. تو یہ بھی ایک رسم غلط کہ اللہ کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کو اتنی دیر تدفین کے لیے انتظار کروایا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، جا نماز بچھا دو مہمانوں. حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حملتم الجنازۃ علی اعناقکم، جب تم جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہو تو جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو. اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. بخاری کی حدیث ہے، کوئی میں ضعیف روایت نہیں پڑھ رہا، بخاری کی روایت ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا، باب کلام المیت، میت بولتی بھی ہے. اگر نیک میت ہو اور تم جنازہ کندھے پہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہو، ایمبولینس پہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہو، وہ کہہ رہی ہوتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جنت میں لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. اور اگر وہ میت بدکار ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، دوزخی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے ہائے ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ہائے ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے. تو یہ خلاف شرع ہے. جنازوں میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے، شادیاں میں بھی تاخیر ٹھیک نہیں ہے، یہ فتنے کا باعث ہے. تو 20 ایسے صحابہ ہیں جن کی شادیاں بلوغ کے فوراً بعد ہوئیں، بچیوں کی بھی بچوں کی بھی. یہ عام کلچر تھا عرب کا. اور میں نے ایک فہرست جمع کرائی ہے ایسے صحابہ کی، اور میں نے آپ کو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کا حوالہ دیا. وہ اپنے باپ سے صرف 11 سال چھوٹے ہیں. تو 11 سال چھوٹے ہونے کا معنی کیا ہے کہ ان کے والد کی 10 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. اسی تناظر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی. ان کی جب رخصتی ہوئی تو بڑی سادہ طریقے سے، آج شادیوں کو عذاب بنا دیا گیا، شادیاں مشکل، نکاح مشکل، زنا آسان. کیسے رخصتی ہوئی؟ سیدہ عائشہ جوان ہوئی، ام رومان کو پتہ چلا، والدہ کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے بچیوں کے جوان ہونے کا. انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی. ابو بکر نے حضور کو اطلاع دی حضرت آپ دولہا بنے، میں دلہن لا رہا ہوں. کوئی تکلف نہیں، کوئی بارات نہیں آئی، کوئی لوگوں کو بلایا نہیں گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی چند عورتوں کو اپنے گھر بلوا لیا.
چند گھروں میں بلا لیا. عائشہ کہتی ہیں میں کھیل رہی تھی, کم عمر تھی, 9 سال عمر تھی, میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی, میری امی مجھے پکڑ کے لائی, مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, میرا منہ دھلوا دیا, میرے سر کے بال دھلوا دیے, اور مجھے میرا سر اور میرا منہ دھلوا کر مجھے میری امی نے بازو سے پکڑ لیا اور حضور کے گھر لے گئیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر واپس آ گئیں اور کہنے لگی علی خیر و برکہ علی خیر طائر. حضور علیہ السلام گھر میں موجود تھے, آگے انصاری عورتیں موجود تھیں, انہوں نے دلہن کو سنبھال لیا اور سب کہنے لگی علی خیر و برکہ, اللہ کی طرف سے تمہیں خیر نصیب ہو, اللہ کی طرف سے تمہیں برکت نصیب ہو, علی خیر طائر, اللہ کی طرف سے تمہیں ہمیشہ کی خیر نصیب ہو, یہ خیر چلتی رہے. یہ نکاح تھا حضور کا. امی عائشہ کہتی ہیں کہ ان انصاری عورتوں نے مجھے بنایا, سنوارا, اس کی اجازت ہے عورت کے لیے, دلہن کے لیے اس کی اجازت ہے شریعت کے حدود کے اندر, مجھے بنایا, مجھے سنوارا اور مجھے حضور کے کمرے میں بٹھایا. مجھ پہ شرم غالب تھا, حضور کو اور مجھے ساتھ بٹھایا اور پھر دودھ پیش کیا. پہلے دودھ حضور علیہ السلام نے نوش کیا, پھر دودھ مجھے دیا. میں شرما رہی تھی, میں نہیں پینا چاہ رہی تھی. ان عورتوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تبرک ہے, یہ دودھ پیو. میں نے دودھ پیا. حضور نے فرمایا چاہو تو اپنی ان سہیلیوں کو بھی دے دو. یہ جو اور خواتین ہیں, اور خواتین نے لینے سے انکار کر دیا. یوں اللہ کے نبی کی حضرت عائشہ سے شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا. امی عائشہ خود کہتی ہیں نکحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 6 سنین, 6 سال کی عمر تھی, میرا نکاح کیا گیا. وبنیت علی وبنیت وانا بنت 9 سنین, میری رخصتی ہوئی, میں 9 سال کی تھی, اور میرے نکاح میں ما نحرت جزورا ولا ذبحت شاتا, میرے ولیمے میں نہ اونٹ نہر ہوا, نہ گائے ذبح ہوئی, نہ بکری ذبح ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. تو کیا ہوا؟ کان جفنتن ارسلہا سعد بن عبادہ, ایک پیالہ تھا جس میں کھانا تھا جو حضور کے خادم اور صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں بھیجا تھا, اور وہ پہلے بھی بھیجا کرتے تھے. بس حضور نے وہ خود بھی کھایا, دوسروں کو بھی کھلایا, یہی ولیمہ تھا. اس طرح بھی شادیاں ہوتی ہیں. آج بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہوتے, 40 سال عمر ہو گئی, پیسے نہیں ہیں شادی کے. اس جبر کو توڑنا ہوگا, ختم کرنا ہوگا. حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں. میں پچھلے جمعہ میں تفصیل سے نام بھی بتا چکا ہوں, برادریاں بھی بتا چکا ہوں. تمام ازواج مطہرات میں صرف ایک زوجہ محترمہ ایسا ہی ہیں جن کے نکاح میں گوشت روٹی تھی ولیمے کے اندر. باقی اللہ کے نبی کے جتنے بھی ولیمے ہوئے گوشت روٹی نہیں تھی ان میں. اور ہم سود پہ قرضے لے کر ولیمے کر رہے ہیں, جائیدادیں بیچ کے ولیمے کر رہے ہیں. بچے کی ایک کی شادی کی, ایک بچی کی شادی کی, اور ساری زندگی کے لیے لوگوں سے بھیک مانگی. یہ کوئی شریعت نہیں ہے, یہ جبر ہندوؤں کا ہے, یہ ہندوانہ کلچر ہے, یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. نکاح آسان کرو. حضور نے بے تکلف نکاح فرمائے, صحابہ نے بے تکلف نکاح فرمائے. عبد الرحمن ابن عوف حضور کے صحابی ہیں, ان کا نکاح ہوا, مہاجر ہے. حضور کو کوئی نہیں پتا تھا. ایک دن دیکھا یہاں خوشبو لگی ہوئی تھی, عورتوں کی خوشبو تھی, کلر والی خوشبو تھی. جیسے ہمارے ہاں لپسٹک لگتی ہے, اس وقت لپسٹک نہیں ہوا کرتی تھی, عورتوں کی مخصوص خوشبوئیں ہوا کرتی تھی. تو حضور نے دیکھا تو تعجب ہوا, فرمایا عبد الرحمن زوجتا تزوجتا, شادی کر لی؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ شادی کر لی. حضور نے یہ گلہ نہیں کیا مجھے کیوں نہیں بلایا, تیری تو شادی قبول نہیں ہے, تو نے مجھے نہیں بلایا. میں تیرا استاد بھی ہوں, میں تیرا پیر بھی ہوں, میں تیرا مرشد بھی ہوں, میں تیرا نبی بھی ہوں. حضور نے نہیں فرمایا. میں اچھا
شادی کر لی. اچھا کس سے کی؟ تزوجت بکرن ام سیبہ، کنواری ہے بیوی یا پہلے سے مطلقہ ہے یا بیوہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کنواری نہیں ہے. کیوں کنواری سے کیوں نہیں کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ابا فوت ہو گیا ہے، ان کو سنبھالنے کے لیے مجھے تجربہ کار خاتون کی ضرورت ہے. یہ شادیاں تھیں صحابہ کی. حضور کی شادی ہوئی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کی معاشرت شروع ہو گئی. کیسی معاشرت تھی؟ امی عائشہ کہتی ہیں مجھے اللہ نے 10 قابل فخر خصوصیات عطا کی جو اور کسی کو نہیں. میں حضور کی بیویوں میں واحد بیوی ہوں جو کنواری تھی. حضور کی گھر والیوں میں اور کوئی گھر والی کنواری نہیں تھی. میں حضور کی گھر والیوں میں واحد آپ کی بیوی ہوں جن کا ابا بھی صحابی، جن کی اماں بھی صحابی، جو خود بھی صحابی. اور کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جن کا ابا اماں دونوں کے دونوں مسلمان ہوں، بوقت نکاح مسلمان ہوں. بعد میں تو سب مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد.